وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ آج ہماری سیریز 30 Days of Change، تبدیلی کے 30 دن، اس سیریز کا ڈے 3 ہے اور آج الحمدللہ تیسرا روزہ بھی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ 30 سیکنڈز کے بعد انشاءاللہ میں اپنے سیشن کو سٹارٹ کروں گی۔ آپ کو جہاں جہاں اس کو ٹیگ کرنا ہے ویڈیو کو ٹیگ کر لیں، جہاں شیئر کرنا ہے شیئر کر لیں۔ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور آپ سب کی لائف سے ریلیٹ کرے گا انشاءاللہ، اور اس تبدیلی سے، اس چینج سے آپ زندگی میں بہت آگے جانے والے انشاءاللہ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور آپ کا ایمان بوسٹ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ یہ کسی سے بھی شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ سب کے اندر یہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے حل کے بعد انشاءاللہ آپ زندگی کے دوڑ میں بہت آگے جانے والے ہیں۔ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ ورڈز، الفاظ، وہ ورڈز جو آپ روز اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ آج کل آپ اکثر سن رہے ہوں گے جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ قرآن پڑھا تم نے، کہاں تک پہنچی ہو قرآن میں، تو کہتے ہیں میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، میری سپیڈ بہت سلو ہے، میں بہت ٹائم لیتی ہوں۔ یعنی اپنے آپ کو یہ ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اچھا روزہ کیوں نہیں رکھا؟ بھوک بہت لگتی ہے، گرمی بہت ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اچھا تراویح کیوں نہیں پڑھی، قیام اللیل کیوں نہیں کیا؟ نیند بہت آتی ہے رات کے وقت اور تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے افطاری کے بعد کہ میں پڑھ ہی نہیں پاتی۔ اچھا فجر کیوں چھوڑی؟ میں فجر تک جاگ نہیں سکتی، بس روزہ رکھتے ہی سو جاتی ہوں۔ تو ایسے الفاظ جو انسان منہ سے نکالتا ہے تو حقیقت میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالکل آج ہم ورڈز کی اہمیت پڑھیں گے، ہمارے اوپر، ہماری باڈی کے اوپر، ہماری زندگی کے اوپر، ہمارے پریزنٹ کے اوپر اور ہمارے آنے والے وقت کے اوپر ہمارے جو منہ کے اپنے الفاظ ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے، ہمارے الفاظ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں اور ہمارے الفاظ باقی سب کے لیے کتنے اہم ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم وہ سیکھنے والے ہیں۔ آپ جو بھی منہ سے الفاظ نکالتے ہیں، جو بھی نکالیں گے، اس سے پتہ چلے گا آپ کی سوچ کیسی ہے، آپ کا نظریہ کیسا ہے، ان سب سے پردہ اٹھ جائے گا۔ یہاں آپ نے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکالا، فوراً آپ کی پرسنالٹی کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کا آئینہ ہے، جسٹ لائک اے مرر۔ جو آپ منہ سے الفاظ نکالتے ہیں ویسے ہی آپ ہوتے ہیں۔ سم ٹائم آپ غصے میں کوئی الفاظ نکال دیتے ہیں لیکن سننے والے کو سمجھ آ رہا تھا اس کے اندر یہ ویکنس ہے، رائٹ؟ تو جب تک آپ کے الفاظ آپ کے منہ میں رہتے ہیں آپ اس کے مالک رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ منہ سے نکال دیتے ہیں اب وہ آپ کا مالک بن جاتا ہے، آپ کے جو بھی ورڈ آپ نے بولا ہے۔ تو اب اس کے اچھے یا برے ریزلٹس جو بھی ہوں گے وہ آپ کو بھگتنے ہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کے ورڈز نکالیں کہ آپ منہ سے کیا ورڈز نکالنے والے ہیں۔ اب ایک اور بات کرتے ہیں، ورڈز کنٹرول یور مائنڈ۔ جو آپ کے الفاظ ہیں، یہ آپ نے بہت دھیان سے آج کا جو لیکچر سننا ہے، آپ جو ورڈز منہ سے نکالتے ہیں اس کا آپ کے اپنے مائنڈ کے اوپر، آپ کی باڈی کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، بہت گہرا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ صرف آپ کے اوپر بلکہ جو آپ الفاظ نکالتے ہیں منہ سے، سننے والے کے جسم کے اوپر، اس کے حالات کے اوپر بہت گہرا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آپ کا ایک جملہ آپ کو بھی میدان میں کھڑا کر سکتا ہے اور کسی سننے والے کو بھی میدان میں کھڑا کر سکتا ہے، اور آپ کا ایک جملہ آپ کو ہرا بھی سکتا ہے اور سامنے والے کو بھی ہرا سکتا ہے۔ بچپن میں سوچیں جب آپ کوئی کام کرتے تھے
تو آپ کو ٹیچر سے کوئی ویری گڈ ملتا تھا، اسٹار ملتا تھا، ایکسیلنٹ ملتا تھا، یہ وہ ریٹن الفاظ تھے جن کو دیکھ کے آپ اتنا خوش ہوتے تھے کہ آپ کا دوبارہ وہ کام کرنے کو دل کرتا تھا. گھر آ کے بتاتے تھے مما آج مجھے اسٹار ملا ہے، آج مجھے ویری گڈ ملا ہے، اب میں اس سے اچھا کر کے دکھاؤں گا. یہ وہ ٹیچر کے کمپلیمنٹس تھے جو الفاظ کی شکل میں لکھ کے ٹیچر نے دیے تھے. کتنے سپورٹیو تھے، آپ کو آج کہاں تک لے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے منہ سے ناشکر الفاظ نکالتے ہیں، بہت ناشکر الفاظ نکالتے ہیں، اور ان کے ساتھ زندگی میں ویسے ہی ہوتا چلا جاتا ہے. جو لوگ پازیٹیو جملے منہ سے نکالتے ہیں، اچھے جملے منہ سے نکالتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں. اچھے جملوں سے اچھا اخلاق نظر آتا ہے، اور برے اخلاق اور برے الفاظ اور جو ہمیشہ دوسروں کے اندر نقص نکالتا رہتا ہے، دوسروں کو ہمیشہ ٹونٹ اور ٹیز کرتا رہتا ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ریپلیس کرنا ہے اپنے سارے برے ورڈز کو اچھے ورڈز کے ساتھ. یہ جو آپ کے ورڈز ہیں، آپ کے الفاظ ہیں، یہ مل جاتے ہیں آپ کے بیلیفز کے ساتھ، آپ کے یقین کے ساتھ، اور یہ دونوں مل کے آپ کی ریالٹی بناتے ہیں آپ ہیں کیا چیز. یعنی جو آپ کے الفاظ ہیں اور جو آپ کے بیلیفز ہیں، جو آپ کا یقین ہے، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں اور آپ بن جاتے ہیں. اب کوئی انسان اپنے منہ سے غلط الفاظ نکالتا ہے اور غلط ہی اس کے عقائد ہیں، تو اس کی زندگی بھی غلط ہو جائے گی. سپوز کوئی سوچتا ہے مجھے کبھی خوشی نہیں ملے گی، میری قسمت ہی خراب رہے گی، میں کبھی امیر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. میرا دن ہی خراب ہے، میں ہوں ہی منوس. ٹھیک ہے. اس طرح کے الفاظ جب منہ سے نکالتے ہیں تو بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ الفاظ اس کے بیلیف بن چکے ہوتے ہیں، بڑے اسٹرانگ بیلیف، بہت یقین کے ساتھ وہ بندہ بات کرتا ہے، اس کی زندگی میں ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک ہم اپنی گفتگو میں کتنے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے بہت بکواس. کئی لوگ بولتے ہیں جانور، گائے، کسی کو لعنت، اس طرح کے برے الفاظ بولتے ہیں. تو ہم نے ان الفاظ کو ریپلیس کرنا ہے اچھے الفاظ کے ساتھ. سپوز آپ کہتے ہیں کہ میں اداس ہوں، میں ناراض ہوں، اس کی جگہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں. یعنی ایسے جملے آپ نے استعمال کرنا ہے جو آپ کو کم سے کم قصوروار ثابت کریں، آپ کی اپنی نظر میں بھی اور دوسروں کی نظر میں بھی. کئی لوگ جملہ سٹارٹ ہی کس سے کرتے ہیں، گالی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا سٹارٹ ہی کس سے کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میری قسمت بڑی خراب ہے. تو سننے والا کہے گا یہ واقعی خراب ہی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا فضول ہے، کیونکہ اپنی زندگی میں یہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو اس سے مجھے کیا خیر ملنے والی ہے. رائٹ. اور جب آپ کسی کو کہتے ہیں ہیو اے گڈ ڈے، یا کہتے ہیں اللہ تمہیں کامیاب کرے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ واقعی ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ سننے والے کو ایک پازیٹیو جملہ بولتے ہیں، اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، سب سے پہلے اس کا دن بدلتا ہے. اچھا، اسی طرح سے آپ کسی کو ایک برے جملہ بولتے ہیں اور اس کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے، وہ کہہ کے چلے جاتا ہے اور آپ پورا دن سوچتے رہتے ہیں اس نے مجھے ایسے کیوں کہا، مجھے ایسے کیوں کہا، مجھے ایسے کیوں کہا. اور جو کہنے والا آپ کا کیا خیال ہے، وہ خود اس چیز سے بچا رہے گا؟ نہیں. جو انسان نیگیٹو ہوتا ہے، جو نیگیٹو باتیں بولتا ہے، اس کے جسم میں بھی نیگیٹو اثر پڑتا ہے، وہ زندگی میں خود بھی ناکام ہوتا ہے. جس کو خوشیاں بانٹنا ہی نہیں آتی، جس کو محبتیں بانٹنا نہیں آتی، اس کے پاس بھی کیا آئے گا؟ جو آپ اس دنیا میں دیتے ہیں وہی آپ لیتے ہیں. تو جب آپ لو، ہیپینس، یہ سب چیزیں بانٹیں گے تو ہی آپ کے پاس آئیں گی نا. تو آپ نے اپنی زندگی میں سوچنا ہے کون سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو توڑتے ہیں، کون سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو نہیں بولنے چاہیے، کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا بیلیف بن جاتے ہیں. سنیں، جو آپ کے بیلیفز ہوتے ہیں، جو آپ کے یقین ہوتے ہیں، آپ کے عقائد ہوتے ہیں، وہ آپ کی سوچ بن جاتے ہیں. یعنی آپ کے بیلیفز آپ کی تھاٹس بن جاتے ہیں. وہ سوچ پھر آپ کے ورڈز بنتے ہیں، پھر آپ ان کو منہ سے نکالتے ہیں، اور وہ ورڈز پھر جب وہ نکالتے ہیں آپ کو ان پہ ہر حال میں ایکشن کرنا پڑتا ہے. آپ کسی سے قسم کھاتے ہیں تو آپ کو وہ ایکشن کرنا پڑتا ہے. اگر آپ بولتے ہیں یہ میں نہیں کر سکتی تو ایکشن ویسا ہی ہوگا. یا آپ کہتے ہیں میرے سے خراب ہو جائے گا تو وہ کام واقعی خراب ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں کر سکتی ہوں تو واقعی وہ آپ کر دیتی ہیں. تو ورڈز کس میں چینج ہو گیا؟ آپ کے ایکشنز میں. اب ایکشنز کیا بن جائیں گے؟ آپ کے ہیبٹس، یعنی آپ کی عادات بن جائیں گی. جب روز وہ کریں گے تو آپ کی ہیبٹس بن جائیں گی. دین ہیبٹس چینج ٹو ویلیوز. یہ آپ کی ویلیو زندگی میں ایک بہت ویلیویبل چیز بن جائے گی، اور پھر وہ ویلیو آپ کی بدل دے گی ڈیسٹنی، آپ کی قسمت. اور یہ سب کچھ کہاں سے ہوگا؟ آپ کے ورڈز اور آپ کے بیلیف سے، کہ آپ کے بیلیفز کیسے ہیں اور آپ کے ورڈز کیسے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ریپلیس کرنا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیسے کرنا ہے، آپ بولیں میں سیکھ لوں گی، انشاءاللہ میں کر لوں گی. اب لوگ کہتے ہیں آئی ایم اے فیلئر،
میں ناکام انسان ہوں. اس کی بجائے آپ بولیں میں فیل ہوئی اور میں نے سیکھا کہ بڑی کامیابی کے لیے کون سی غلطیاں نہیں کرنی, کون سے کام نہیں کرنے اور کون سے کام کرنے ہیں. اپنی ہر غلطی سے, جو بھی آپ نے پاسٹ میں کی ہے, اس سے آپ نے کہنا میں نے سیکھا ہے, اور ہمیشہ اپنے آپ کو کوستے نہیں رہنا اپنے پاسٹ کو سوچ کے ہاں میں نے یہ غلطی کی تھی, ہاں مجھ سے یہ ہوا تھا, اس کے بعد ایسے ایسے ہوتا چلا گیا, مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں. اپنے آپ کو ایسے نہیں کہنا, سوچنا ہے کہ ہاں وہ غلطی ہوئی, اس سے میں نے سیکھا الحمدللہ, اور پھر موو آن. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اچھے دن تو گزر گئے ہیں, وہ وقت بہت اچھے تھے, کہتے ہیں نا, تو آپ نے کیا بولنا ہے, بہترین دن آنے والے ہیں, یعنی ابھی بہت بہترین دن آنے والے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ دوسروں کو سوچتے ہیں کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, وہ پیدا ہی ہوا امیر گھرانے میں ہوا ہے, اور اس کو دیکھ کے ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں, آج کے بعد آپ نے ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور ایسے پازیٹیو الفاظ نکالیں, سب سے پہلے اپنے لیے خود. ایک تو ہے نا, ہم دوسروں کے لیے جب گفتگو میں انشاءاللہ ہم پازیٹیو ورڈ یوز کریں گے, لیکن ایک ہم خود اپنے لیے شیشے میں کھڑے ہو کے کیا کہیں گے, آئی ایم اے گریٹ پرسن, آئی ایم اے اسٹرانگ پرسن, میں کچھ بھی کر سکتی ہوں, آئی ایم ویری کمیٹیڈ, میں سیکھ رہی ہوں, آئی ایم ڈفرینٹ, میں سب سے مختلف ہوں, میں بہت قیمتی ہوں, میں بہت ویلیویبل ہوں. کئی لوگ کیا کہتے ہیں, میری کوئی ویلیو نہیں ہے, تو واقعی لوگ ان کو ویلیو نہیں دیتے. جب آپ اپنے آپ کو ویلیو دینا شروع کریں گے تو لوگ بھی آپ کو ویلیو دیں گے. بولیں, سیکھیں, میں دوسروں کی زندگی کو بدل سکتی ہوں, میں انہیں امید دے سکتی ہوں. آج میں بھی تو آپ سے بات کر رہی ہوں, یہ میرے بلیوز ہیں, یہ میری سوچ ہے, میری تھاٹس ہیں کہ ہاں میں اپنے ورڈ سے, میں اپنے الفاظ سے, اپنی آواز سے لوگوں کی زندگی میں ایک ڈفرینس کریٹ کر سکتی ہوں. میں ان کے لیے ایک پازیٹیو انسان بن سکتی ہوں, ایک ہوپ بن سکتی ہوں. اگر میں یہ سب کچھ سوچ کے آپ سب کے سامنے آج آ گئی ہوں, تو آپ کو بھی یہی کرنا ہے. آپ کو بھی اپنے بارے میں ایسے الفاظ بولنے ہیں کہ یس آئی ول ڈو اٹ, آئی کین ڈو اٹ, میں یہ کر سکتی ہوں. تو جب آپ اپنے آپ سے جملے بولیں گے, آپ کی باڈی, آپ کا مائنڈ آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے گا. جب آپ الفاظ ہی ایسے نکالیں گے جو نیگیٹو ہیں, جو ہوپ لیس ہیں, جس میں کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے, تو کیا ہوگا, آپ کی باڈی ویسی کرے گی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ویٹ ریڈیوس نہیں کر سکتے, ہم وزن کم نہیں کر سکتے, تو ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہاں میں ویٹ کم نہیں کر سکتی, ان کی باڈی بھی ایسے ایکٹ کرتی ہے, وہ کچھ بھی کھاتے ہیں ان کو بار بار بھوک لگتی ہے, تھوڑے سے ان کا گزارا نہیں ہوتا اور باقی ویٹ کم نہیں ہوتا. اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں میں قرآن نہیں پڑھ سکتی, میرا تلفظ نہیں ٹھیک, یا میں بہت اٹک اٹک کے پڑھتی ہوں, مجھے بہت میری اسپیڈ بہت سلو ہے, میں نہیں پڑھ سکتی, تو واقعی وہ زندگی میں کبھی نہیں پڑھ سکتے. جو آپ کہیں گے وہی آپ کریں گے, رائٹ. تو کیا ہے, آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ جو آپ بولیں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا. جیسے آپ گمان کرتے ہیں نا, ویسا ہی ہوگا. آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں, لوگوں کے بارے میں اچھے کمنٹس دیتے ہیں, تو واقعی لوگ آپ کو اچھا ملنا شروع ہو جاتے ہیں. لفظوں سے زندگی بدل جاتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اتنا بھی برا نہیں ہے, تو واقعی آپ کے حق میں اچھا ثابت ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ آپ کی انرجی ہے, آپ کے ورڈز. اب آپ ورڈز کائنڈ یوز کریں گے, اچھے ورڈ یوز کریں گے, تو انرجی بھی پازیٹیو آئے گی. سو اپنے آپ سے کہنا آئی ایم اسٹرانگ, تو پازیٹیو چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کی لائف میں انشاءاللہ. اچھے لفظ, پیارے الفاظ, محبت والے جملے بولیں گے, تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے بھی محبت اور خوشی والے جملے ملیں گے. یہ نہیں کہنا مجھے زندگی میں کچھ بھی نہیں ملا, بلکہ کہنا ہے کہ مجھے بہت کچھ ملا ہے, میرے پہ اللہ کا بہت کرم ہے. یعنی جتنا آپ شکر ادا کرتے ہیں, یہ آپ کے ورڈز ہیں نا جو آپ منہ سے بولتے ہیں, تو جتنا آپ شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ عطا کرتے ہیں. اپنے آپ سے بولا آئی ایم گروئنگ, آئی ایم لرننگ, الحمدللہ میں آگے بڑھ رہی ہوں, میں سیکھ رہی ہوں, میری ہیلتھ پہلے سے بہتر ہے اور اس سے زیادہ اچھی ہو جائے گی. آئی کین فائٹ ود مائی ڈیزیز, جو بھی میری بیماری ہے میں اسے فائٹ کروں گی انشاءاللہ. میری یہ ول پاور ہوگی نا, تو آپ کے ورڈز ہی آپ کی ول پاور بنیں گے, آپ کے بلیوز ہی آپ کے ول پاور بنیں گے. تو سارا کھیل الفاظ کا ہے. آپ دیکھیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں, آپ قرآن کھولتے ہیں, کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں, سپوز میں آیت پڑھتی ہوں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے. تو جب ہی میں پڑھتی ہوں تو میں پازیٹیو ہو جاتی ہوں. تو اس جملے کو میں نے اپنی زندگی میں مین جملہ بنا لیا کہ جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اللہ مجھے اتنا دے گا کہ میں راضی اور خوش ہو جاؤں گی, یہ تو بہت کم ہے. تو واقعی میری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے الحمدللہ. اس ایک آیت نے میری زندگی بدل دی, اور پھر اس کو میں نے اپنا بلیف بنا لیا, اپنا یقین بنا لیا کہ ایسا ہی ہوگا. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ایکشن اینڈ ری ایکشن. تو ایکشن کیا ہے, جو آپ کے الفاظ ہیں, اور ری ایکشن وہ ہوگا جو آپ کے ساتھ ہوگا. آج سے سوچ لیں آپ کہ آپ نے کیا بننا ہے.
جو بننا ہے نا ویسے جملے بولنا شروع کر دیں. میں ایسا بن کے دکھاؤں گی ایسا ہوگا اور آپ بن جائیں گے. آپ بولیں اپنے آپ سے میں اسٹرانگ ہوں, آئی کین فیس اٹ, آئی کین ہینڈل اٹ, تو آپ کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن جب آپ اپنے بولیں گے, اپنے آپ سے بولیں گی, آپ دوسروں سے کہیں گی میں ہار گئی ہوں, تو واقعی پھر آپ ہاری ہوئی ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. جو بندہ خود اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتا اس سے کوئی کیا اٹھائے گا. کوئی اٹھا بھی دیکھو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے, جیسے میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں, موٹیویشنل ٹاک کر رہی ہوں. لیکن جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں موٹیویٹ کریں گے, میں نہیں کر سکتی. میں نے جو کچھ آپ کو کہا ہے, اگر آپ اس پہ یقین نہیں کرتے, اس کو اپلائی نہیں کرتے زندگی میں, تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ایکشن آپ کو کرنا ہے, کام آپ کو کرنا ہے, سن کے اگنور نہیں کرنا, رائٹ. تو جو بھی آپ سوچیں گے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے آپ الفاظ نکالیں گے وہی چیز آپ کے پاس ریٹرن ہو کے واپس آئے گی. تو یہ چیز آپ نے اچھے الفاظ بانٹنا شروع کرنے. آپ اپنے اوپر احسان کریں, یا آپ اپنے اوپر احسان کریں گے کہ آپ اچھے الفاظ استعمال کریں. آپ یہ کر کے دیکھیں, کسی کو برا لفظ کہہ کے دیکھیں, آپ بھی سکون میں نہیں آ سکتے. پورے دن آپ گلٹ میں رہیں گے, میں نے ایسے کیوں کہا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کئی دفعہ مائیں اپنے بچوں کو ایسے ایسے جملے بول دیتی ہیں, ایسے ایسے بددعائیں دیتی ہیں, پھر پورا دن وہ معافی مانگتی رہتی ہیں اور دعائیں مانگتی رہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. آپ نے اپنے آپ سے اچھے الفاظ بولنے, اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو کبھی بھی ویک تو آپ نے بولنا ہی نہیں نا. پھر لوگ بھی آپ کو ویسے سمجھیں گے, آپ بولیں گے میری کوئی ویلیو نہیں ہے, لوگ میری قدر نہیں کرتے, اپنے آپ کو آپ مسکین ثابت کر رہے ہیں, تو لوگ بھی آپ کو ایسا ہی سمجھنا شروع کر دیں گے کہ واقعی اس کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے. اپنی ورتھ آپ خود بتائیں, بولیں, آپ جو بولیں گے آپ ویسے بن جائیں گے. جیسا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا ویسے ہی آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا. میں آج ہی اپنی سحری کے بعد واک کر رہی تھی, تو اپنی بھابھی کو سمجھا رہی تھی, اپنی بھابھی سے بات کر, تو اس کو کہہ رہی تھی آپ دیکھیں کہ جو میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں اس وقت, تو آپ کی باڈی پہ کیسا اثر ہو رہا ہے. وہ خوش ہوئی. میں نے کہا جو میں بولوں گی اس کا آپ پہ اثر ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہاں ہوتا ہے. میں نے کہا سم ٹائم ہم کوئی ایسی بات بولتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یعنی کہ آپ کی باڈی رسپونڈ کرتی ہے. کوئی ڈر والی کیفیت ہو تو بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یعنی الفاظ کا آپ کی باڈی پہ اثر ہوتا ہے. ابھی آپ یہ بات سن رہے ہیں تو کچھ لوگ بہت موٹیویٹ ہو رہے ہوں گے, یعنی میرے الفاظ آپ کی باڈی کو چینج کر رہے ہیں, رائٹ. آپ کے اندر حرکت آ رہی ہے, آپ کا دل کر رہا ہے کہ ہاں میں ایسا کروں گی, میں ایسا سوچ رہی ہوں, واقعی ایسا ہوتا ہے, آپ کی باڈی رسپونڈ کر رہی ہے. تو آپ کے جو آپ کے منہ کے الفاظ ہیں وہ خود آپ کے لیے دنیا میں بھی جنت بنا دیں گے انشاءاللہ. یہ دنیا آپ کی خوشگوار ہو جائے گی. میں نے دیکھا ہے نیگیٹو جو لوگ ہوتے ہیں, بری باتیں بولنے والے ہوتے ہیں, وہ اپنے ساتھ سب سے پہلے نقصان کرتے ہیں. ان کے چہرے آپ دیکھیں, وہ خوش نہیں ہوتے, چہروں پہ جھریاں ہوتی ہیں, سخت چہرے ہیں, ان کے دل بہت سخت ہیں اور الفاظ بہت سخت ہیں. تو جو لوگ نرم الفاظ بولتے ہیں وہ اپنے اوپر بھی احسان کرتے ہیں, ان کی باڈی بھی ویسے رسپونڈ کرتی ہے, ان کا دل بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. جو بڑے سخت الفاظ بولتے ہیں ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں. لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں تو وہ خود بھی بدتمیز, ان کا دل بھی بدتمیز, ہر چیز ہی بدتمیز, اور ان کے ارد گرد لوگ بھی ایسے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا ماحول ہی ایسا بن جاتا ہے. تو جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں ان کا ماحول آٹومیٹکلی پازیٹیو ہو جاتا ہے. جو لوگ ہوپ فل ہوتے ہیں ان کے ارد گرد ہوپ نظر آتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں یس اپرچونیٹیز آر دیئر, ہاں یہاں مواقع ہیں, ان کو مواقع نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتی ہوں, کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے میں نے کہا 1 منٹ سوچیں اس کا حل ہے, اور وہ حل نکل آتا ہے. تو میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا تالا نہیں جس کی چابی نہ ہو. تو پھر یاد رکھیں سب کچھ ممکن ہے زندگی میں, سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. یہ باؤنڈریز آپ کو خود ان باؤنڈریز سے باہر نکالنا ہے. آپ خود اپنی باؤنڈریز کریٹ کرتے ہیں. ایک تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی لمٹ رکھی ہے کہ آپ اتنا کھا سکتے ہیں, آپ اتنا بول سکتے ہیں, یہ لمٹس ہیں. لیکن کچھ لمٹس ہیں جو ہم خود کریٹ کرتے ہیں. وہ کب ٹوٹتی ہیں؟ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے, اور آپ جب اس مشکلات کو فیس کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں او میں یہ بھی کر سکتی تھی, میرے اندر یہ بھی ٹیلنٹ تھا, رائٹ. جب میں نے بولنا شروع کیا تھا, جب میں نے موٹیویشنل ٹاک شروع کی تھی, تو اس میں مین چیز کیا تھی کہ میں نے دیکھا کہ میں جو بات کرتی ہوں اس کا کسی کی زندگی پر اثر ہوتا ہے, اور مجھے جواب میں ملتا ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے میں نے ایسا کر کے دیکھا تو میرے ساتھ ایسا ہو گیا. تو مجھے سمجھ آئی کہ میرے الفاظ میں کوئی نہ کوئی بات تو ہے, میں بولتی ہوں تو اس کا اثر ہوتا ہے. پھر میں نے اپنے آپ سے جو باتیں کرنا شروع کی, اپنے آپ سے جو کمٹمنٹ کرنا شروع کی, وہ ہوتی گئی. پھر جو میرا بلیف تھا, جو قرآنی آیات بلیف تھا, وہی میرے الفاظ بن گئے. جو آیات آپ پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں, اپنے ہر موقع پہ اس کو اپلائی کرتے ہیں, ویسا ہو جاتا ہے. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, تو ویسا ہی ہو جاتا ہے. اللہ ان کا وکیل بن جاتا ہے, ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں میرا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا, وہ واقعی ان کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا. تو جب بھی کسی سے بات بھی کریں تو ان کو ہوپ دیں ہمیشہ, ایسا ہو جائے گا, دیکھنا ایسا ہو جائے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر دیں گے, ایسا ہو جاتا ہے.
کئی بار کچھ لوگ میرے پاس ایسے مسئلے لے کے آتے ہیں لٹرلی مجھے ان کا حل نہیں پتہ ہوتا. لوگ اتنے مسئلوں میں ہوتے ہیں مجھے ان کا حل نہیں معلوم، لیکن میں کیا کہتی ہوں ایسا ہو انشاءاللہ آپ اس مسئلے سے بہت جلد باہر آنے والی ہیں، انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا. تو ایسا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ تھا؟ تو میں سوچتی ہوں کہ یہ میرا بلیف ہے نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو ویسا ہو جاتا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے اپنے بارے میں اچھے الفاظ کہنے، اس کے بعد اپنے گفتگو میں جب بھی آپ کسی سے ملیں آپ نے اچھے الفاظ کہنے. پلس آپ کے جو ورڈز ہیں نا وہ آپ کے ڈریمز بھی بنتے ہیں، آپ کے جو خواب ہیں، جو خوابوں میں آپ سوچتے ہیں میں ایسا کروں گی ویسا کروں گی، ویسا بولنا بھی شروع کریں. صرف ان کو خوابوں تک نہ رکھیں، پریکٹیکل لے کے آپ بولیں گے آپ کے جسم پہ اثر ہوگا. کہیں آپ سوچیں جو لوگ فجر میں نہیں اٹھ پاتے، اگر فجر کے وقت ان کو کوئی امپورٹنٹ کام ہو رائٹ، تو وہ رات کو سوچتے ہیں کہ کل میرا یہ کام ہے، تو بغیر الارم کے وہ اس وقت اٹھ جاتے ہیں. ان کی باڈی رسپونڈ کرتی ہے، وہ سوچ رہے تھے وہ انہوں نے بولا اور واقعی بغیر الارم کے اٹھ گئے. اور کئی دفعہ آپ نے 5 الارم بھی لگائے ہوتے ہیں، آپ نہیں اٹھتے کیونکہ رات کی آپ کی نیت بھی خراب تھی اور آپ نے اپنے ذہن میں سوچ لیا تھا اور ویسے ہی آپ نے بولا کہ میں نہیں اٹھ سکتی، چلو الارم لگا لیتی ہوں، ویسے میں کبھی اٹھ نہیں سکتی، مجھے کوئی اٹھا نہیں سکتا. تو واقعی آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. جب تک آپ خود نہیں اٹھیں گے کوئی آپ کو نہیں اٹھا سکتا. تو آپ کے الفاظ آپ کو زندگی کے میدان میں کھڑا بھی کرتے ہیں اور آپ کے الفاظ یہ آپ کو ہراتے بھی ہیں. اور لوگ آپ کو وہی ویلیو دیتے ہیں جو آپ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں. تو اپنے بارے میں لوگوں کے ساتھ بھی اچھی باتیں کریں، اور جن سے بھی آپ ملیں ان کو بھی اچھے الفاظ کہیں، چاہے وہ ڈوبے ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. وہ تنکا کیا ہے؟ وہ ہوپ ہے. رات کے اندھیرے میں جب آپ تارے دیکھتے ہیں نا وہ ہے ہوپ. اتنی ڈارکنیس، پچ ڈارکنیس. آپ کبھی فجر کے بعد اگر آپ باہر نکلیں، مطلب اگر آپ نے بھی جیسے اپنے سحری کی ہے اس کے فوراً بعد نکلے، تو آج کل ہمارے پنجاب میں تو ایسا ہی ہے الحمدللہ کہ اندھیرا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تارے نکلے ہیں. تو میں آج یہ سوچ رہی تھی چلتے چلتے کہ یہ اندھیرا ہے نا کسی کی زندگی میں اگر، تو یہ تارے ہوپ ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ہوپ ہیں، اور ایک وقت آئے گا وہ روشنی بڑھتی جائے گی اور پورا آسمان روشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اتنا روشن ہوگا کہ وہ تارے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. لیکن اس پچ ڈارکنیس میں بھی کچھ لوگ آپ کے لیے تاروں کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ الفاظ بھی ہوتے ہیں، وہ انسان بھی ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ہوپ، آپ کا دل نہیں گھبراتا. اور اگر پچ ڈارک ہے، اندھیرا ہے، تو آپ کا دل گھبرائے گا. جیسے اگر کوئی کمرہ بند کر دے اور اس میں پورا اندھیرا ہو تو آپ کا دل گھبرائے گا، کھولو دروازہ فوراً. حالانکہ کوئی سفوکیشن والا کام نہیں ہے، لیکن آپ کو اندھیرے سے ڈر لگے گا. اور اگر ایک کینڈل بھی آپ جلا دیں گے تو آپ کو ایک آسرا، ایک سہارا ہو جاتا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو پازیٹیو جملے، یہ ہوپ ہے، یہ روشنی ہے، یہ روشنی کی کرن ہے جو آپ اپنے آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور کسی کو بھی دکھاتے ہیں. رات کو جب آپ کی آنکھ کھلے اور اندھیرا تو فوراً آپ سب سے پہلے اپنا موبائل پکڑتے ہیں، یہ ٹارچ پکڑتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کی ٹارچ ہے. جتنا اس ٹارچ کو آپ اسٹرانگ کریں گے آپ کے لیے اتنا فائدہ ہے. جتنی بیٹریز اس کے اندر ایمان کی ڈالیں گے، جتنی بیٹریز میں پازیٹیو ڈالیں گے، ویسی روشنی آپ کی زندگی میں ہوتی جائے گی. اور یہ روشنی پھر آپ تک نہیں رہے گی، یہ پورے کمرے میں پھیلے گی، یعنی آپ کے پورے ماحول کو روشن کر دے گی. آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ مایوس لوگ کبھی نہیں ہوں گے، آپ ان کو موٹیویٹ کریں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ بڑی موٹیویشنل باتیں کرتی ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے خود کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ آپ بڑی موٹیویشنل باتیں کرتی ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے خود کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہارا ہوا بندہ ادھر آ کے بیٹھ کے باتیں کرے اور آپ کو موٹیویٹ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو پہلے خود کو اسٹرانگ کرنا ہے، اپنی کمزوریوں سے لڑنا ہے، اپنے بلیفز کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد اس کو لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا ہے. تبدیلیاں ایسے نہیں آتی. ہم نے کہا ہم 30 ڈیز آف چینج کی سیریز شروع کی ہے، تو چینج پہلے آپ کو اپنے اندر لے کے آنے انشاءاللہ. یہ چینج آپ لے کے آئیں، ناٹ جسٹ ان رمضان. آپ رمضان، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس میں کوئی بھی ہیبٹ آپ رکھ سکتے ہیں چینج کرنے کے لیے، تو آپ یہ ہیبٹ بنائیں کہ آپ کو برے الفاظ کی جگہ اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں. آج کا چینج یہی ہے. آپ دیکھیں کہ صرف رمضان نہیں چینج ہوگا بلکہ آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی. میں نے آپ سے کہا انشاءاللہ اسٹارٹ میں ہی کہ آپ کی زندگی بدلنے والی ہے. 30 ڈیز مطلب 30 ٹاپکس، 30 ہیبٹس انشاءاللہ. تو بس تہیہ کر لیں. آج سے گالی والی زبان نہیں بولنی، نگیٹو بات نہیں بولنی، مایوسی والے جملے نہیں بولنے، ہمیشہ اچھے جملے بولیں. آپ کے ارد گرد جو چھوٹے بچے ہیں ان پہ دھیان دیں. اگر ان کی آپ نے ابھی سے گرومنگ کرنی ہے، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایسے جملے بول رہے ہیں جو ان کو نہیں بولنے چاہیے، ان کو فوراً سے روک دیں.
اگر وہ روتے ہیں ماما ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. میرے پاس جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں نا ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ کہتی تھی لوگ مجھ سے کیوں نہیں پیار کرتے, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اس کی زندگی میں پھر میں پیار لے کے آئی, اس کو میں نے بتایا, میں نے کہا بولے اپنے آپ سے. وہ اب الحمدللہ بہت چینج ہو چکی ہے, لیکن شروع میں یہ تھا مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا. اپنے آپ پہ خود مسکینیت طاری کرنا کہ میں بہت بری ہوں, ٹھیک ہے, میں کسی کے کام نہیں آ سکتی. اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں کسی کے کام نہیں آ سکتی, میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. تو اچھے الفاظ ان کو بتائیں کہ نہیں, آپ ان سے بولیں اگر میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو میں آپ کے لیے دعا کر سکتی ہوں. ہمیشہ آپ نے وہ ہوپ دینی ہے, بس اپنی زندگی میں بٹھا لیں. کسی کو ایسا جملہ بولنا ہی نہیں جس سے اس کی ہمت ختم ہو. کسی کی زندگی بن سکتی ہے آپ کو جملے سے. لوگ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے فائٹ کر لیتے ہیں صرف جملوں کے اوپر. وہ جملے ول پاور بن جاتے ہیں. جب کسی سے ملنے جائیں, کسی کے گھر جائیں, کوئی بیمار ہے تو وہاں جائیں اس کو ہوپ دے کے آئیں, ٹھیک ہے. آپ کا کام ہے, یعنی آپ کی زندگی یا ہوپ, اپنا نام بلکہ رکھ لیں امید, کہ مجھے امید دینی ہے اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی. کیونکہ جب آپ دوسروں کو امید دیں گے, کبھی آپ ٹوٹے ہوئیں گے, کوئی آ کے آپ کو امید دے گا. اسٹوڈنٹس ہیں نا, اگر کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے سپوز, یا اس کے نمبر کم آتے ہیں, گریڈس کم آتے ہیں, تو ہمارے والدین کیا کہتے ہیں, تم ہمیشہ ایسے ہی کرنا ہے, ہماری تم نے ناک کے ساتھ کیا کیا ہے, ٹھیک ہے, ہماری انا ختم ہوگی, اتنا کمپٹیشن تھا, ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. تو وہ بچوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے ان الفاظ کے ساتھ وہ بھی لو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ اگر ماں باپ بولیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم آپ اسے زیادہ لے لینا, تو آئی ایم ڈیڈ شیور کہ وہ بچہ اگلی دفعہ اسے زیادہ اچھا پرفارم کرے گا. میں نے بینگ اے ٹیچر میں نے یہ کر کے دیکھا ہے کہ بچوں کو آپ ایگزام سے پہلے تو ڈانٹ سکتے ہیں, لیکن جب وہ کر آتے ہیں پھر اس کے بعد نہ ان کو کچھ کہیں, کبھی بھی کچھ نہ کہیں. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب یہ نہ کہ تم ہمیشہ غلطی کرتی ہو, تم نے ایسے کیوں کیا, نہیں, ان کو ہوپ دیں. تو بچوں کو ارد گرد دھیان دیں. اگر وہ کوئی بھی ایسے لفظ بولتے ہیں جو نیگیٹو ہے ان کو فوراً ٹوکیں. اگر ان کے منہ پہ کسی کے لیے گالی آتی ہے, برے الفاظ آتے ہیں, جیسے کچھ لوگ جانوروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے, تو ان کو منع کریں کہ ایسا نہیں کرنا, پیار سے منع کریں تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے انشاءاللہ. تو ہمیشہ ہمت والے الفاظ کہنے ہیں, ہمت توڑنے والے الفاظ نہیں کہنے. آپ ارد گرد دیکھیں کہ جو لوگ دوسروں کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں, ان کو ٹوکیں, ان کو منع کریں, اور آپ اچھے الفاظ بولیں. جیسے قرآن میں آتا نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کون لوگ کامیاب ہیں؟ نمبر 1 جو ایمان لے آئے, یعنی سب لوگ خسارے میں ہیں, یعنی قسم ہے وقت کی کہ سب لوگ خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لے کے آئے, جنہوں نے نیک عمل کیے. آگے 2 چیزیں کیا ہیں, وتواصوا بالحق, جنہوں نے حق بات کی, وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تلقین کی. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں, یہ پازیٹیو جملے ہیں. آپ جب بھی کسی سے بات کریں ہمیشہ اچھی بات کریں, حق کی بات کریں, اور اگر کوئی انسان پریشانی ہے اس کو صبر دے کے آئیں. تو ایسے ہی جن میں یہ 4 کوالٹیز ہوں گی وہی کامیاب لوگ ہیں. ٹھیک, کتنی خوبصورت صورت ہے. اس کے اندر 4 جو چیزیں آئی, ان میں سے جو لاسٹ 2 چیزیں ہیں ان کا کام آپ کے الفاظ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. بلکہ جو آمنو, جو ایمان لاتے ہیں, ایمان لانے میں بھی وہ منہ سے بھی اقرار کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اور جو عمل الصالحات ہے, جو نیک عمل ہے, وہ بھی الفاظ سے ہوتے ہیں. جتنا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ الفاظ ہیں. آج کل سب لوگ ذکر کر رہے ہیں رمضان میں, تو اس کا آپ اثر بھی دیکھ رہے ہوں گے, اپنی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ وہ الفاظ ہیں, وہ دعائیں ہیں, وہ پازیٹیو جملے ہیں جو آپ منہ سے بولتے ہیں. آپ کو اچھے ذکر کرنا ہے تاکہ آپ کی زندگی پر اچھا اثر ہو. اب لوگ استغفار کرتے ہیں نا, تو اس کی برکتیں بھی دیکھتے ہیں پھر کیا کچھ ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں فَإِنَّ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, تو واقعی وہ اپنی زندگی میں آسانیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جو بولتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, تو واقعی اللہ ان کے لیے وکیل بن جاتا ہے. تو جیسے جملے بولیں گے ویسا آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا, اور ویسے سب کچھ ہوگا. ہمیشہ انکریج کرنا ہے, کسی کو ڈسکریج نہیں کرنا. پرفیکٹ کسی کی ذات نہیں ہے, کسی کام میں پرفیکشن نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے. اور یہ دنیا ہے, جنت نہیں ہے, تو سب کچھ یہاں نہیں ملے گا. کچھ نہ کچھ کمیاں, کچھ نہ کچھ کمپرومائزز آپ کو کرنے پڑیں گے, تو ان کو اچھے الفاظ کے ساتھ کریں. یہ نہ کہیں کہ ہمیشہ مجھے ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, ہمیشہ مجھے ہی قربانی دینی پڑتی ہے. ان الفاظ کو اپنی زندگی سے نکال دیں. آپ بولیں الحمدللہ آئی ایم اسٹرانگ, میں یہ کر سکتی ہوں, میرے میں اتنا اسٹیمنا ہے, میں تمہیں کر کے دکھاتی ہوں, اور کر لیتے ہیں. میں نے کئی اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر ہم آپ کو یہ کر کے دکھاتے ہیں, ابھی دیکھیں ہم کرتے ہیں, اور واقعی وہ کر کے دکھاتے ہیں. یعنی کچھ بچوں کو آپ اگر ڈانٹیں تو وہ کیا ہوتا ہے, ان کا کانفیڈنس لیول لو ہوتا ہے,
لیکن کچھ بچوں کو آپ کو انکریج اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کو ڈانٹنا پڑتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے میں کتنا اسٹیمنا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنی انٹیلیجنٹ ہو، پھر تم ٹائم کیوں ویسٹ کر رہی ہو. تو ایسے الفاظ بھی بیسیکلی ان کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنی انٹیلیجنٹ ہو. ڈانٹنا بھی ایسے الفاظ میں ہے جو ہوپ اور پازیٹیونیس دیں، رائٹ. اسی طرح سے کوئی کام اپنا لے کے آتا ہے آپ کے پاس کہ بتائیں آپ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، تو بجائے سے کہنے کہ یہ دیکھو تم نے بالکل ہی کام خراب کر دیا، نہیں بولے الحمدللہ تم نے بہت پہلے سے بہت امپروومنٹ تم نے دکھائی ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے نہیں کیپ اٹ اپ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیپ اٹ اپ، اس کو بھی رکھیں اور اس سے اگلا آگے بہت اچھا کام کرنا ہے. تو ہمیشہ آپ نے اپنا رسپانس اچھے طریقے سے دینا ہے. آپ کے جب آپ غصے میں ہوں تو اپنے منہ سے الفاظ نہ نکالیں، کیونکہ غصے کی حالت میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا. آپ جب الفاظ نکالتے ہیں تو آپ کی شخصیت پہ سے پردہ اٹھ جاتا ہے، جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. جیسے ایک برتن ہے نا، تو جب وہ بھر جاتا ہے تو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے، رائٹ. اور جیسے اگر کوئی چیز ہے جب وہ بہت گرم ہو جاتی ہے تو وہ پھٹ جاتی ہے، تو سب کچھ باہر آ جاتا ہے. وہ اپنے لیے بھی فائدہ مند نہیں اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند نہیں، بیکار ہے. اسی طرح سے جب آپ غصے سے آپ بھرے ہوں گے تو آپ پھٹ جائیں گے. اس لیے بولنا نہیں ہے، تاکہ جو کچھ آپ کے دماغ کے اندر چل رہا ہے وہ باہر نہ آئے. سم ٹائمز آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں آپ نے وہ کرنا نہیں ہوتا، لیکن آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے ایسے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہے. آپ کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور وہ واقعی اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہے، تو آپ کے اوپر سب سے پہلے شک لوگ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بولا تھا کہ میں چھوڑوں گی نہیں، تو جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ سیریس نہیں تھے، آپ نے ویسے ہی کہا تھا. کہتے ہیں نہیں تم منحوس ہو، کیونکہ تم نے کہا تھا تو اس کے ساتھ برا ہوا ہے، ضرور تم نے ہی اس کے ساتھ ایسا کیا ہوگا. تو آپ کے اپنے جملے آپ کو پھنسا دیتے ہیں زندگی میں. تو آپ کو اچھے الفاظ کہنے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہو، اگر وہ نہ ہو تو اچھے لفظ کے ساتھ. یعنی آپ کو اگر ایک کھجور کسی کو صدقہ کر دیں، اس کے بدلے میں آپ جہنم کی آگ سے بچ سکیں تو ضرور کریں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو اچھے الفاظ، اچھے لفظ، اوتھینٹک حدیث آپ کو بتا رہی ہیں، یہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. تو اگر آپ اس کو اپوزٹ کر دیں پھر برے الفاظ آپ سوچ سکتے ہیں آپ کو کہاں تک پہنچا دیں گے، کہاں تک آپ کو پہنچا، آپ کے غلط الفاظ، آپ کے غلط بیلیفس آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے، اپنے الفاظ کو ریپلیس کریں. جیسے لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کتنے اچھے الفاظ ہیں. تھینک یو بھی آپ کہتے ہیں، لیکن تھینک یو کا مطلب تھینک یو بھی کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو اگلا جو سننے والا بندہ ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، ہاں اللہ مجھے جزا دے گا. آپ کہتے ہیں بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو برکت دے. کتنی خوشی کی بات ہے. رحمک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ بھی ایسے کہتے ہیں نا الفاظ جو بندہ خوبصورت لگ رہا ہو. تو ایسے الفاظ جو ہیں وہ دوسروں کی زندگی بنا دیتے ہیں اور آپ کی بھی زندگی بنا دیتے ہیں. آج آپ کا ٹاسک ہے، آپ لکھیں ایک پیج پہ کہ آپ کے اچھے الفاظ کون سے ہیں اور برے الفاظ کون سے آپ کے نامناسب الفاظ ہیں جو آپ بہت زیادہ اپنی گفتگو میں لے کے آتے ہیں، اور کون سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کے بیلیفز بن چکے ہوئے ہیں، جو آپ کا یقین بن چکا ہوا ہے. اس کو لکھیں ایک سائڈ پہ، اور دوسری طرف لکھیں کہ اب نے اس کی جگہ پہ کیا سوچنا ہے، میری سوچ کیسی ہونی چاہیے اور میرے بیلیفز کیسے ہونے چاہیے. جو آپ سوچیں گے، جو آپ بولیں گے، آپ کے ویسے دن بننا شروع ہو جائیں گے. آپ کی زندگی بدلنے والی ہے انشاءاللہ، اگر آپ خود پہ یہ احسان کریں کہ اپنے الفاظ پہ غور کریں، اور اپنے آپ کو جب بھی آپ کمزور ہوں اپنے آپ کو بولیں آئی ایم اے گریٹ پرسن، آئی ایم اے ویلیوبل پرسن، میری ویلیو ہے، آئی ایم اے اسٹرانگ پرسن، آئی ایم اے کمیٹڈ پرسن، آئی ایم ڈفرینٹ، آئی ایم ویلیویبل. کمزور ہوں اپنے آپ کو بولیں آئی ایم اے گریٹ پرسن، آئی ایم اے ویلیوبل پرسن، میری ویلیو ہے، آئی ایم اے اسٹرانگ پرسن، آئی ایم اے کمیٹڈ پرسن، آئی ایم ڈفرینٹ، آئی ایم ویلیویبل. ٹھیک ہے، آئی ایم اسٹرانگ، آئی ایم پازیٹیو. ٹھیک ہے، یہ سارے جو جملے ہیں یہ آپ پر بھی احسان کریں گے اور سننے والے پہ بھی احسان کریں گے. مجھے یقین ہے کہ یہ ڈے 3 جو ہے آپ کی زندگی کو بدل دے گا. اور جو بھی 27 ڈیز باقی بچے ہیں، پھر سوچیں وہ آپ کے مینرز کو، آپ کے زندگی کو کتنا بدلنے والے ہیں. اس سیریز کو آپ نے کبھی بھی مس نہیں کرنا. انشاءاللہ 30 ڈیز میں آپ کے ساتھ رہوں گی اور آپ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ چینج میں نے آپ کو کہا تھا اس کو لکھتے جائیں ایک ڈائری پہ کہ کون کون سے چینجز ہم نے اپنے اندر لے کے آنے ہیں، اور گریجولی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آپ کی لائف واقعی چینج ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چینج ہونے کا تہیہ کر لیں اور آپ چینج نہ ہو. جو آپ سوچ لیتے ہیں پھر ویسا ہی ہوتا ہے.
اگر آپ نے سوچ لیا تو آپ کر لیں گے. ابھی تک جو 3 باتیں میں نے بتائی ہیں 3 ڈیز میں، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ نے کر لی ہوں گی، بڑی آسان ہے. اب ان کو پوری لائف پہ اپلائی کرنا ہے، صرف رمضان پہ اپلائی نہیں کرنا. اور جو بھی مجھے آپ چاہتے ہیں، اگر میں آپ کو موٹیویشنل آڈیوز کے گروپ میں ایڈ کر لوں، واٹس ایپ گروپ میں، اور آپ کو یہ آڈیو کی فارم میں پوری سیریز مل جائے، تو آپ کو مجھے ان باکس کرنا ہے انشاءاللہ. میرے پیج پہ موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ ایک دفعہ جو ہے دیکھ لیتی ہوں. اگر آپ لوگوں نے مجھے کسی نے کویشچن پوچھا ہے تو میں اس کا جواب دیتی ہوں. انشاءاللہ یہ بہت جلد یہ سیریز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن جب تک اپلوڈ نہیں ہو رہی، اگر آپ کو آڈیو فارم میں چاہیے تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ٹیکسٹ کرنے کے بعد آپ کا صبر سے کام لینا ہے بہت زیادہ، کہ میں آپ کو یا میری ٹیم جو ہے آپ کو جلدی رسپانس کرتی ہیں دیر سے، اور صبر رکھنا ہے انشاءاللہ. اچھا گمان رکھنا ہے کہ رمضان ہے تو بزی اسکیجول ہے، رائٹ. اچھا جی. بنت تسلیم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک الحمدللہ ٹرو. جو ابھی مجھے بہت گیس آتا ہے زبان پہ، جو بات آتی ہے بولنا دوں تو سکون ہی نہیں ملتا. ضروری نہیں کہ آپ جو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ بول دیں، ٹھیک ہے. اچھے جملے ہیں تو پھر بولیں، برے جملے ہیں تو نہ بولیں، کبھی بھی نہ بولیں، ٹھیک ہے. آپ نے اتنی اچھی باتیں کیسے سیکھیں؟ زندگی کے جو فیلیئرز ہیں نا وہ آپ کو اچھا بنا دیتے ہیں اگر آپ ان سے سیکھنا چاہتے ہیں. جتنی دفعہ آپ زندگی میں گرتے ہیں نا اور آپ اٹھ جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ سیکھ جاتے ہیں آپ. پھر آپ اپنی زندگی کو بھی بدلتے ہیں، پھر آپ دوسری زندگیوں کو بھی بدلتے ہیں. تو جب بھی ٹف ٹائم آئے تو پریشان نہیں ہونا. آج آپ جو کچھ ہے نا اس ٹف ٹائم کی وجہ سے ہی ہیں. جتنے پیپرز آپ نے اسکول میں دیے تھے اس کے بعد ہی آپ کو ڈگری ملی ہے نا، تو پھر غم اور پریشانیوں کے بعد انسان نکھر کے سامنے آتا ہے، روشنی بن کے آتا ہے. بے شک یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. کبھی بدر کبھی احد. بالکل دنیا میں اور کمپلیٹ تو سب کو کچھ بھی نہیں ملتا، اور اپ اینڈ ڈاؤن تو چلتے رہتے ہیں، اور یہ زندگی کا حصہ ہے. تو اس میں سیڈ نہیں ہونا، اور یہ نہ سوچیں کہ صرف آپ کی زندگی میں چیلنجز ہیں. سب لوگ چیلنجز فیس کر رہے ہیں، ان کو فیس کر کے آگے بڑھنا ہے، کھڑے نہیں رہنا، ہرڈلز کو پار کرنا. ایک ریس آتی ہے نا، اس میں ہرڈلز ہوتے ہیں، آگے رکاوٹ، اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے جانا ہوتا ہے. تو بس اسی طرح سے جب ہرڈل آئے تو رکنا نہیں ہے، اور انرجی کے ساتھ چھلانگ لگانی ہے کہ یس آئی ول ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ. آپ بھی پلیز میسیجز کا رپلائی دیں. بنت تسلیم جی میں چیک کرتی ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ چینج لانا ہے، بالکل چینج لانا ہے. السلام علیکم نیبا جی، لنک سینڈ کر دیں سدرا. آپ مجھے ان باکس کریں. آئی تھنک آپ لنک مانگ رہی ہیں واٹس ایپ گروپ کا. آپ مجھے واٹس ایپ کریں اپنا نمبر اور اپنا نام، تو انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا. عالیہ الحمدللہ واٹ اے ونڈرفل اسپیچ. نیبا بھی اللہ پاک آپ کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین جزا دے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے. آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو بڑھا چڑھا کے اس کا ریوارڈ دے. آپ جس چیز کی امید میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی امیدوں میں پورا اترے، یعنی آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے. آپ جو دعائیں مانگ رہے ہیں یقین کے ساتھ مانگیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. یقین سے دعائیں مانگنی ہے رمضان میں. جو عمل کرنا ہے یقین کے ساتھ کرنا ہے. سوچنا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی میں کروں گی. اگر لمبا قیام اللیل نہیں بھی کر سکتی تھوڑا تو ضرور کروں گی. تو آپ جو رمضان ہے آپ کا، یا آپ کو پازیٹیو بنانے کے لیے آیا، آپ کو ہوپ دینے کے لیے آیا. جو کچھ آپ کر رہے ہیں بس وہ یقین کے ساتھ کریں. کبھی ڈاؤٹ نہیں کرنا، کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا کہ نہیں. سوچیں میرا رب، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ نے مجھے معاف فرما دی. اور موو آن، آگے چلیں. اپنے آپ کو بھی معاف کرنا شروع کریں. اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی انسان خود اپنے آپ کو، اپنے گلٹ کو، اپنی غلطیوں کو معاف نہیں کر پاتا. تو اپنے آپ کو بھی معاف کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھر بھر کے عطا فرمائے، اور آپ کو زندگی میں بہت پازیٹیو کر دے. آپ کی زندگی میں جو بھی اندھیرے ہیں، جو بھی بادل ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دور کر دے، اور وہ رینبو نکل آئے آپ کی لائف میں، اور آپ بہت خوشی خوشی لائف کو انجوائے کریں. کبھی بھی غم آئے تو آپ ڈاؤن نہ ہوں، اور اللہ کی ذات آپ کو اٹھا لے. اور اس کے لیے، پازیٹیو ہونے کے لیے، آخری بات کہہ رہی ہوں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. کیونکہ قرآن سے تعلق جوڑنے والے کبھی نیگیٹو نہیں ہو سکتے. اور قرآن کی روٹین بنائیں کہ اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا ہے. جو بھی آپ کو ٹرانسلیشن آسان لگتی ہے، اردو، انگلش، جو بھی آپ کی لینگویج ہے، آپ اس میں قرآن پڑھنا شروع کریں. یقین کریں قرآن انسان کو بہت پازیٹیو کر دیتا ہے. میں اپنی زندگی میں کبھی اتنی پازیٹیو نہیں تھی جتنی مجھے اللہ کی آیات نے پازیٹیو کیا. جب میں اللہ کی آیات پڑھتی تھی مجھے یہ تو یقین تھا یہ اللہ کا کلام ہے،
لیکن جب میں نے ان پہ یقین کیا کہ ایسا ہوگا، اللہ نے ایسا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، تو میں نے اپلائی کرنا شروع کیا نا، جب ذکر کیا دل کو سکون بھی ملا، اور پھر جب اللہ کا شکر ادا کیا چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے خزانے بھی عطا کیے، جو مانگا اللہ نے دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں اپنے رب سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ تو جب میں کبھی مایوس نہیں ہوئی اور میں اللہ سے یہی کہتی ہوں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں آپ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوئی، تو میرا رب مجھے کبھی مایوس کرتا ہی نہیں ہے۔ جیسا گمان ہوگا آپ اللہ کو ویسا پائیں گے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کو معاف نہیں کر سکتا تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا آپ کو، تو اللہ کے اختیار میں، لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہاں اللہ مجھے معاف کرے گا، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں سکون لے کے آئے، برکتیں لے کے آئے، رحمتیں لے کے آئے، اور ہم اس رمضان کو ایمان کے ساتھ گزاریں، اور ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائیں، اور ہم زیادہ محنت کرنے والے بنیں، اور ہم زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بنیں۔ فاستبقوا الخیرات، یہ خیرات کی جو ریس ہے ہم اس میں آگے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین صحت عطا فرمائے، اور یہ گرمیوں کے روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور ہمیں بے حساب اجر دے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔